نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Surely Allah does not forgive associating others with Him in worship, but forgives anything else of whoever He wills. Indeed, whoever associates others with Allah has clearly gone far astray. اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. جزاک اللہ خیرن. اب یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے جی، کانسیپٹ ریپیٹ ہوا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں، اور یہ سورۃ النساء کے انیشل حصے میں بھی آیا تھا. مکہ کے لوگوں کو بھی یہاں پر کچھ ایڈریس کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے 117 جو اگلی آیت ہے اس میں بھی بات ہوگی شرک کے حوالے سے. دوبارہ خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. biggest sin that leads to Jahannam is shirk, associating partners with Allah. اور اس کے فارمز کیا ہیں وہ ہمیں بار بار خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. ایک تو پیورسٹ فارم ہے نا کہ شرک عبادت میں کیا جا رہا ہے، کہ اللہ نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی اور کو الہ سمجھا جا رہا ہے. بٹ دین دیر آر ادر کائنڈز لائک نفع نقصان کا ذمہ دار یا سمجھا جائے کہ میرا نفع نقصان کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یا یہ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی دعا نہیں کر سکتی، ہیو ٹو گو ویا اندر روٹ، یا یہ کہ خیر اور شر کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور اس کا پھر ایک فارم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنے خیر اور شر کا رسپانسبل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات، اللہ کے احکامات کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کئی دفعہ خالق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. And that is something we really, really need to be careful about. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. آیا نمبر 117 سورۃ النساء. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. They call upon instead of him none but female deities, and they actually call upon none but a rebellious Satan. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف مؤنثوں کو پکارتے ہیں یا عورتوں کو پکارتے ہیں، فیمیل جینڈر کی ڈیٹیز کو پکارتے ہیں، گاڈسز کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں. سو میکنز بینگ مینشنڈ اوور ہیئر. اناسا کی بات ہوئی ہے یہاں پر. انسا کا لفظ، مؤنث کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، something that is delicate اور soft. جو مشرکین تھے ان کے ساتھ یہ تھا کہ ہر قبیلے کی اپنی فیمیل گاڈس تھی. And Arabs had actually chosen female names for their idols like Lat, Uzza, Manat, Naila. They would call out to them in times of need. They would worship them. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر فیمیل ڈیٹیز کو پکارتے ہیں، اور اصل میں تو شیطان ہی کو پکار رہے ہیں. اچھا، ایک تو پیور فارم آف سیٹن ورشپ ہے، وہ بھی ہوتا ہے، بٹ جب بھی رب کو چھوڑ کر کسی اور پر ریلائنس ہوتا ہے یا رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے
تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں شیطان ہی کو پوجا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب توکل علی اللہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے فیتھ کی۔ جب ہمارا توکل بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف ہو جاتا ہے، تب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی کسی اور پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چاہے فیمیل جینڈر چاہے میل جینڈر، جینڈر انہوں نے جو بھی چنے ہوں، غیر اللہ کو پکارنا استغفر اللہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں on whom Allah has laid his curse، یعنی شیطان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ And who has said I will take a good portion of your servants and mislead them۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفر اللہ یہ کہا تھا نا کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ مفروضہ فکسڈ اپوائنٹڈ پورشن، ایک پکا حصہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنی سائڈ پہ کر لوں گا، وہ مجھے فالو کریں گے۔ لَأَتَّخِذَنَّ، کتنی سٹریس سے اس نے کہا ہے، جسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یہی چیز جی سورۃ الاعراف میں آئی ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آئی ہے، سورۃ الحجر میں آئی ہے۔ قرآن میں یہ چیلنج جو استغفر اللہ شیطان کا ہے وہ آتا ہے۔ ایوری ڈے سچویشن میں ہم سیٹنک کلٹس کے بھی بارے میں سنتے ہیں، مگر صرف کلٹس یا سیٹن ورشپ نہیں ہے۔ ایوری ڈے سچویشنز میں جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر کے دوسری راہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شیطان کو فالو کر رہے ہیں، اور یہی بات یہاں پر بتائی گئی۔ اور لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہم تو جی رہے ہیں اللہ کی رحمت کی امید پر، بسم اللہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت کی ہی امید ہے، ورنہ نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہم خود اس قابل ہیں، نہ ہماری کوئی کوشش ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی نیکی ہے بھی تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم ہے اور اذن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں جو ہم کر پاتے ہیں اس کے اذن سے۔ آپ دیکھیں اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو کتنا بھی نیکی، مثلا بندہ زکوٰۃ دینا چاہے، صدقات دینا چاہے، اگر مال ہی نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا۔ روزے رکھنا چاہے، نمازیں لمبی لمبی پڑھنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے اور صحت نہ دے تو بندہ تو یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہی نیکیوں کی بھی توفیق ہوتی ہے، یہ ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اب یہاں کیونکہ شیطان کی بات ہو رہی ہے تو ایک بہت اہم آیت ہے جو آیا نمبر 119 ہے۔ جی نگین آپ اگر آیت نمبر 119 پڑھتے ہیں، جزاک اللہ۔ ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ I will certainly mislead them and delude them with empty hopes. Also, I will order them and they will slit the ears of cattle and alter Allah's creation. And whoever takes Satan as a guardian instead of Allah has certainly suffered a tremendous loss. اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ کان دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیران۔ اس آیت میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ہائی لائٹرز، پینز، نوٹس بنانے کی چیزیں سب
نکالیں. پیچھے کی آیت میں آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے کے رہوں گا. اس آیت میں وہ اپنی میتھڈولوجی بتا رہا ہے شیطان کہ میں ایکچولی کروں گا کیا، یہ میں اچیو کیسے کروں گا. پہلی چیز سٹیپ 1 وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، وہ کہہ رہا ہے میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا. اینڈ شیورلی آئی ول ڈیفینیٹلی مسلیڈ them. ٹھیک ہے، دلل کی کیفیت میں لے آؤں. بٹ پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ پلان کیا ہے. فرسٹ تھنگ ہی سیز، گمراہ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ and surely I will definitely arouse false hopes and desires in them. میں انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا. اسی روٹ سے لفظ تمنا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ میں لگا دوں گا، کاش یہ ہوتا. پاسٹ کی طرف، پاسٹ میں بھی مبتلا کر دوں گا، اور کاش یہ ہو جائے فیوچر میں بھی مبتلا کر دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ کاش شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پروکریسٹینیشن یعنی کرواؤں گا. نیکیاں کرنے کی اگر یہ کوشش کریں گے تو یہ خواہشات کے چکر میں اتنا لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ نیکیاں پیچھے ڈال دیں گے. ہم نے قرآن میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ سملر کانسیپٹس ہیں، پر کئی دفعہ ہم ان کا فرق بھول جاتے ہیں. وانٹ اور نیڈ، یہ دنیا نیڈز کے لیے تو ہے، ضروریات ہمیں پوری کرنی ہے، لیکن ہم نے اسے وانٹس یا ڈیزائرز یعنی خواہشات کا گھر بنا دیا ہے. یہ لمبی پلاننگ میں ڈال دے گا ہیومنس کو، یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، بدعات میں ڈال دیا، مثلاً امنی انہم میں یہ بھی آ جاتا ہے. انوویٹڈ آئیڈیاز ان دین، مثلاً جوز کو لگتا تھا کہ وہ جہنم میں صرف تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. مسلمانوں کا بھی کچھ ایسا خیال ہے کہ انہیں تو کبھی سزا ملے گی ہی نہیں. ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آیات کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں اور ہم لوگ کس کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں. پر آپ جنرلی بھی دیکھیں خواہشات میں ڈال دینا. ٹھیک ہے، مثلاً میری لانگ ٹرم پلاننگ ہے، میں ایک پلاننگ سے دوسری پلاننگ میں ہی زندگی میں گھوم رہی ہوں. I'm wandering between one plan and another. And if that plan doesn't come to pass, I get anxious. اب کتنی کیا ایگزامپلز دیں ہم. اب ہمیں ویزا نہیں ملتا تو ہم اینکشس ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹکٹ نہیں ملتی تو ہم اینکشس ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ہم اینکشس ہو جاتے ہیں. It's not to say that traveling is a wrong thing or a child's good education is a wrong thing. But how are humans reacting to circumstances and situations changing؟ اگر چیز بالکل ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر زندگی کی پوری جرنی دیکھیں تو ایک خواہش سے دوسری خواہش، اور وہی مائل سٹونز ہیں ہمارے، اور وہ پڑاؤ ہیں زندگی کے. اولاد کی شادی مثلا بہت اچھی خواہش ہے، انہیں اپنے گھر کا کرنا بہت اچھی خواہش ہے، ان کی زندگی میں ان کا ساتھی ہو، یہ تو حکم ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، سورۃ نور میں آرڈر دیا گیا ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ اسٹے ٹل دیر، نکاح تک نہیں رہتا. امنینہم، لانگ ٹرم پلاننگ. اب تو بچوں نے سونے کے زیور ہی لینے چھوڑ دیے ہیں لڑکیوں نے، مگر پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تھا اس کے لیے پلاننگ شروع ہو جاتی تھی. سونے کے سیٹ، سونے کے سیٹ، سونے کے سیٹ، زیور جمع کرو، کڑے جمع کرو، بیٹے کی بہو کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے. الحمدللہ تیاری ہو گئی، الحمدللہ تیاری ہو گئی. That became replaced by grades of children, یونیورسٹیز آف چلڈرن. پھر یہ کہ ایگزیکٹلی کہاں ہوں گے. اچھا، خواہشات اور کاش بھی جو ہے نا وہ بڑی دنیا سینٹرک رہ گئے. یہ خواہشات پیچھے رہ گئیں کہ کاش میری اولاد نیکی کا کوئی بہت بڑا کام کرے. میری اپنے بچے کے لیے خواہش یہ ہے کہ اس سے انسانوں کو خیر ہی خیر ملے، اور یہ میرے لیے ایسا صدقہ جاری ہو کہ میں تو مطلب سیٹ ہو جاؤں، اللہ کے پاس جب پہنچوں میرے لیے پیچھے سالڈ صدقہ جاری ہو. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، خواہشات، گھر بنانا. اگین میں کہہ رہی ہوں یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، اور ضرورت بری چیز نہیں ہے. بٹ the extent to which we get involved in these things. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں یا رمضان میں،
لوگ آپ کو جن دعاؤں کا کہتے ہیں اس میں زیادہ تر دعائیں کون سی ہوتی ہیں، یا آپ کسی کو جو دعائیں کہتے ہیں اس میں زیادہ تر دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ کتنی شدت سے کسی کو کہتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے یہ دعا کیجیے، اور وہ کون سی دعا ہوتی ہے؟ تو خواہشات ایک لمبا چکر ہے، اٹس اے ورل پول. ایک ڈیزائر ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، تو تیسری شروع ہوتی ہے، تو چوتھی شروع ہوتی ہے. اٹس نیور اینڈنگ. پھر اگلا اس نے کیا بتایا ہے میتھڈولوجی کیا کروائے گا، اور یہ جن کو الحمدللہ عربک کا اندازہ ہے، لا بھی آ رہا ہے، پھر نون پر شد ہے تھرو آؤٹ. وَلَآمُرَنَّهُمْ and surely definitely I will order them، اور یقیناً ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا. اب وہ حکم کیسے دیتا ہے؟ ہمیں نظر تو آتا نہیں ہے دیکھنے میں، وہ صرف پاور آف سجیشن یوز کرتا ہے. وہ ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈالتا ہے، ہم اس آئیڈیا پہ چل پڑتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیا زور سے ڈالتا ہے اور بار بار ڈالتا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ میں حکم دوں گا تو یہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ So surely and definitely they will cut the ears of the cattle. اب یہ ایک چیز تھی جو کہ عربوں میں کی جاتی تھی، کہ عربوں کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، اور وہ ایک نشانی ہوتی تھی that this animal is dedicated to someone. ٹھیک ہے، to some deity, to some. اچھا، پھر اس جانور کو وہ استعمال بھی نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور استعمال کے لیے دیے، لیکن جانور استعمال بھی نہیں کیے جاتے تھے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا. اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور کسی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے، ایک طرح سے ڈیڈیکیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، animals would be let loose، اور this is not gratitude that we leave an animal، just let alone an animal and not use it. پھر ایک ٹارچر بھی ہے نا اینیملز کے لیے، ان کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ان کی باڈی کے پارٹس پہ کوئی نشان یا سٹیمپنگز کیے جا رہی ہیں. اگر ڈیڈیکیٹ کسی کو کرنا ہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کریں. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی جانور ڈیڈیکیٹ کرنا، یہ کلیئر بتایا گیا ہے یار. ٹھیک ہے، اگلا پارٹ جی بہت اہم ہے آج کے زمانے کے مسلمان کے لیے، ہائی لائٹ کیجئے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ and surely and definitely I will order them. So surely and definitely they will make changes in the creation of Allah. اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے. And I will command them so they will change the creation of Allah. This is extremely important. کیونکہ یہ ہم آج کے زمانے میں بہت دیکھ رہے ہیں، پر کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. خلق اللہ میں تبدیلی، پلاسٹک سرجری کاسمیٹک ریزنز کے لیے، فرسٹ ایگزامپل دیٹ کمز ٹو مائنڈ. ٹھیک ہے، اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، وہ آپ انشاءاللہ اور جگہ بھی قرآن میں پڑھیں گے. الاؤڈ ہے ان سرٹن سچویشنز، there is an accident, there is some deformity, there is a cleft palate, there is something else. of course اس صورت میں اجازت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ امنی انہم سے ریلیٹڈ ہے. خواہش کیا ہے؟ میں کبھی بڑی عمر کی نظر نہ ہوں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں چینج کرنا ہے. اللہ کی تخلیق میں چینج میں سیکس چینج بھی ہے، اور جینڈر چینج یا جینڈر اپروپریشن جو ہے اس میں وہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی بچہ پیدا ہی ہوا ہے یا اس کے ہارمونل ایشوز ہیں، یا ہم وہ والی بات نہیں کر رہے، یا اس کے ایمبیگوس جینیٹیلیا ہیں، یا کوئی یہ والی بات، جسٹ فار ڈفرنٹ ریزنز. پھر ڈسیپشن، خلق اللہ میں تبدیلی، ٹیمپریرلی ایسا چینج کرنا کہ کوئی کچھ اور سمجھے. اور چیزیں دیکھیے، باڈی امپلانٹس، میکنگ ون سیلف انفرٹائل، کوئی ایسا پرماننٹ چینج کر دیا. انلیس، میں پھر کہہ رہی ہوں، دیر آر آلویز ایکسیپشنز ٹو the rule، کوئی میڈیکل ریزن ہے. ٹیمپریرلی جو فارمز آف کانٹرسیپشن ہیں وہ بالکل کیے جا سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ. آئی برو شیپ
ٹوٹلی اپوز ٹو دا اوریجنل ون. ٹھیک ہے, بالکل نئی بلکہ بنوا لی گئی. اچھا, ٹیمپرری چیزوں میں ایک کچھ تو پرماننٹ چینجز ہیں وہ بہت زیادہ منع کیے گئے. ٹیمپرری چینجز میں بھی پرابلمز ہیں جی. پریفرڈ نہیں ہے فالس آئی لیشز, نوز جابس. پھر آپ دیکھیں سائنس کہاں کہاں گئی ہے, کلوننگ ہے, بایو چینجز ہیں بایو ٹیکنالوجی کے تھرو. اس میں ایگریکلچرل کراپس ہی چینج ہو رہے ہیں, ان کا ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے, ان کی تاثیر چینج ہو رہی ہے. ہم ان جگہوں پر چاول اگا رہے ہیں جہاں نیچرلی چاول اگتا نہیں ہے. ہم ان جگہوں پر اور چیزیں اگا رہے ہیں جو جہاں پر مثلا ویٹ نہیں اگتی یا کاٹن نہیں اگتا. دیز آر چینجز ایز ویل. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کاز ہو رہا ہے, انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں. دیز آر ریالٹیز. اچھا, عورت مرد کی طرح ایکٹ کر رہی ہے, مرد عورت کی طرح ایکٹ کر رہا ہے. پھر ڈسیپشن, سیکنڈ پارٹ تھا ڈسیپشن. یہ جو ہے نا بریسٹ امپلانٹس ہیں, اسکالرز سے اور وہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, tattoos have become so acceptable as if it's something that is not prohibited. تو شیپ چینج کرنا, ٹھیک ہے, فالس آئی لیشز سے بھی یا لینسز سے بھی آپ ڈسیپشن دے رہے ہیں نا. کوئی ملنے کے لیے آیا ہے, دو لوگ مل رہے ہیں اور بالکل, یا ڈسیپشن ہے, فلٹرز کے ذریعے تصویر ہے میں کچھ اور نظر آ رہے ہیں, ویسے کچھ اور نظر آ رہے ہیں. تھرڈ لیول پر, and this is very important too, using a creation for something that it's not created. کسی مخلوق کو اس چیز کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے وہ تخلیق نہیں کی گئی. This can be a long discussion. Predominantly homosexuality جو عمل قوم لوط ہے, unnatural sex means, استغفر اللہ, یہ جو ساری چیزیں ہیں, عورت سے بہت سارے وہ کام کروانا جس کے لیے وہ فزیکلی بنائی نہیں گئی ہے. پھر چوتھے لیول پر کسی تخلیق کو اس چیز کے لیے نہ استعمال کرنا جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور this is a part of a marriage, but women deciding without any reason that they do not want to have children. اور یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے, کسی ریزن کے لیے وہ انیٹومی اس طرح سے بنائی گئی تھی. وہ اللہ کی مرضی, اگر کسی کا کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا, وہ تو اللہ کی رضا ہے, نہیں ہوا, یا کوئی بیماری ہے یا کوئی ریزن ایسا ہے, بٹ کوئی ریزن نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ چینج ہو گیا ہے تو اس چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا رہا. شادی نہیں کر رہے, بچے نہیں کرنے. اللہ نے سورج اور چاند کو کس چیز کے لیے کریٹ کیا, لیکن ان کی پھر پوجا کرنا شروع ہو جائیں. وہ اس مقصد کے لیے تو بنائے نہیں گئے تھے نا, گائے پوجنے کے لیے تو بنائی نہیں گئی تھی. بریسٹ فیڈنگ نہ کرنا. پھر پانچویں لیول پر یہ بتایا گیا ہے, changing nature's plan regarding female and male roles and relationships. So this is one of those verses جس میں ہم بہت لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں چیزوں کو. سوچ طلب چیزیں ہیں. یاد رکھیں, ٹریٹمنٹ کے طور پر بہت زیادہ کسی کے مثلا ڈیفارمٹی ہے, کوئی چیز ہے, وہ سب چیزیں الاؤڈ ہیں. ٹوٹلی ان نیچرل کوئی چیز بنا دینا, بیوٹی کے ایسے سٹینڈرڈز کریٹ کرنا جس کی وجہ سے ایجنگ کو ایک گالی بنا دینا, تم ینگ لگ رہی ہو کو ایک دنیا کا سب سے بڑا کمپلیمنٹ بنا دینا. What are we trying to do? خلق اللہ تو خلق اللہ ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. تو بہت غور طلب آیات ہیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, whoever takes Satan as an ally instead of Allah has certainly sustained a clear loss. تو نقصان ہی نقصان ہے. اگر اسے دوست بنا لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہی کرتے چلے گئے, تو پھر تو نقصان پر نقصان پر نقصان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, this is آیہ 120, یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. Satan makes promises to stir up in them false desires. But Satan's promises are nothing but deception. یہ جو تم سے وعدے کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں.
وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ اب وعدے کیا ہیں؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھ لیجئے۔ یہ کرو گی تو ینگ نظر آؤ گی۔ اچھا، ینگ نظر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ از نیکسٹ؟ ہو آر یو ٹرائنگ ٹو امپریس؟ ہاؤ ول دیٹ امپیکٹ یور لائف ان جنرل؟ تو یہ والی چیزیں اور یہ وعدے شیطان ڈائریکٹلی تو آ کے نہیں کرواتا نا، بٹ وہ پاور آف سجیشن اور ایک پورا نظام اور ایک پورا سسٹم ہے، اور وہ کسی اور کے ذہن میں ڈالے گا۔ آپ اور میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے، ہم کوئی چیز دیکھیں گے، ہم کہیں گے شی از لوکنگ سو نائس اینڈ مے بی آئی کین، دیکھو اس میں تو کوئی برائی نہیں، انسان کو اچھا لگنا چاہیے، اور لکس بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اینڈ دین دیٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ وہ مال مجھے اور آپ کو کسی کی مدد کے لیے یا اپنی زندگی ہی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے جو حلال چیزیں ان کے لیے دیا گیا تھا، ہم اس پیسے کو کہاں انویسٹ کر رہے ہیں؟ پھر ظاہر ہے اگر ہم خلق اللہ میں اس حد تک تبدیلی کریں گے، these are psychological illnesses where people are never satisfied with how they look. We are not satisfied with our complexions. We are not satisfied with our physicality. We are not satisfied with ourselves. ہم خود کو ہی جب ایکسپٹ نہیں کر پائے تو دوسرے ہمیں کیا ایکسپٹ کریں گے، چاہے ہم جتنی ہی سرجیکلی چیزیں کروا لیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں وعدے کر رہا ہے نا، اور تمہیں وعدے کر رہا ہے کہ تمہاری خواہشات پوری ہوں گی، یہ سب جھوٹ ہے۔ غرورہ غین را سے ہے یہ، جو بہت بڑا دھوکہ ہے، ڈسیپشن، ڈیلوژن، جو دور سے نظر آتا ہے پانی اور قریب جاؤ تو وہ ایکچولی دھوپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے سڑک پہ، یہ وہ والی چیز ہے۔ اگر وہ چیز پالو گے تو پھر تمہاری خواہش ہوگی اب نیکسٹ کیا پاؤں۔ خواہشات کی دوڑ کے ٹریڈ مل پہ بھاگتے بھاگتے ہم کئی دفعہ رک کر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے یہاں پر کس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا، میں یہاں کیوں ہوں، میں یہاں کیا کر سکتی ہوں، میں کسے فائدہ دے سکتی ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا ولا یجدون عنہا محیصا۔ The home of such people who follow Satan will be hell, from where they will find no escape. پھر وہاں سے چھٹنا ہی نہیں ہے، پھر وہاں سے بچنا ہی نہیں ہے، دنیا ہی کی دوڑ میں پھر بندہ لگا رہ جائے گا۔ The refuge of those will be hell and they will not find from it an escape. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ یا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اب دوسری طرف قرآن نے بتایا کہ اگر تم شیطان کی بات نہیں مانو گے اور راہ حق پر چلو گے تو پھر تمہارے لیے کیا وعدہ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ As for those who have faith and do righteous deeds, we shall soon admit them to gardens beneath which rivers flow, to live therein forever and ever. The promise of Allah is true indeed, and who can be truer in his words than Allah? اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے بتایا نا کہ شیطان کے وعدے تو دھوکہ ہیں، پر یہاں آیت نمبر 122 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابد الآباد رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے۔ اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ رب تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی ہے؟ اللہ نے جب وعدہ کر لیا کہ تم مجھ سے مانگو، تم صرف میری عبادت کرو اور تم صرف مجھ سے مدد مانگو، اور پھر اپنی لائکس ڈس لائکس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دینا۔ صحابہ کا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوئے۔ صحابہ کا آپ کو کہیں یہ نظر آتا ہے کہ انہیں وہ پریشانیاں تھیں جو آج ہماری پریشانیاں ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ہیومن
اسٹیٹ کی پریشانی ہے، وہ انہیرنٹلی ہماری پریشانی ہے، صحت، زندگی، رزق، اور رزق حلال خاص طور پہ مومن کی، یہ ساری چیزیں ظاہر پریشانیاں تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ وہ چیزیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. We struggle, we fight, we try to earn halal, we try to, it's also good to try to maintain yourself. Physical fitness, اپنا خیال رکھیں اندر سے باہر سے. But as women یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں، وہ خیر ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا، اور وہ خلق اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. شاید جو ڈسپشن والی یا رولز والی بات تھی نا کہ کسے کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آج کی عورت نے شاید اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر لے لیا ہے. اسے بہت زیادہ فٹ بھی نظر آنا ہے، بہت زیادہ خوبصورت بھی نظر آنا ہے، بہت زیادہ جوان بھی نظر آنا ہے، بچوں کی بہت زیادہ اچھی تربیت بھی کرنی ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہونا ہے، بہت زیادہ سوشلی بھی اچھا ہونا ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہونا ہے، بہت زیادہ اچھا کھانا بھی پکانا ہے، بہت زیادہ حسین گھر بھی مینٹین کرنا ہے. It's a bit much. And in all of that, somewhere we lose ourselves, and ہر ایک کے پاس 24 ہی گھنٹے ہیں، تو اللہ سے کنیکشن کا وقت کم رہ جاتا ہے. تو اس بارے میں سوچنا ضرور ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اور کئی دفعہ اچھی چیزیں اور الاؤڈ چیزیں بھی جب ہم اوور ڈو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی زندگی لیڈ کرنا سکھایا ہے، اور ان کی مثال کیسی تھی. یہ جو کہا گیا نا اللہ سے زیادہ سچا کون ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to proclaim in his speech, the most truthful speech is Allah's speech. یعنی سب سے اصدق الحدیثی کلام اللہ، سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے. And the best guidance is the guidance of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. The worst matters are the newly invented in religion. یہ بڑی اہم حدیث ہے جی. سب سے بری معاملات وہ ہیں جو دین میں نئے اضافے کیے گئے ہیں. Every newly invented matter is an innovation. یہ وہ والی حدیث ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی گئی ہے وہ بدعہ ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. And every innovation is a heresy. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی گئی ہے وہ ضلالہ ہے، وہ گمراہی ہے. And every heresy is in the fire. اور ہر گمراہی آگ ہی میں لے جانے والی ہے. سوچ طلب ہے کہ یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور ہمیں یہ آیات کیا بتا رہی ہیں، اور یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، مثلا عدل اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہی ہے. ہم نے پیچھے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فیصلے کر رہے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹلٹ ہپوکرٹس کی بات کی طرف اگر ہونے لگا، یا انہیں لگا کہ ان کی بات سچی ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایک حدیث دیکھتے ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا جھگڑا سنا ان کے حجرے کے دروازے کے قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ فتح الباری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جی. Verily I am only human and I judge based on what I hear. Some of you might be more eloquent in presenting his case than others, so that I judge in his favor. If I judge in one's favor concerning the right of another Muslim, then it is a piece of the fire. So let one take it or leave it. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں انما انا بشر ہوں، بے شک میں انسان ہی ہوں، اور میں فیصلہ کرتا ہوں اس کی بنیاد پر جو میں سنتا ہوں. تم میں سے کچھ ہو سکتا ہے زیادہ اپنی بات یا اپنا کیس پریزنٹ کرنے میں یا اپنی بات بتانے میں زیادہ چرب زبان ہو، یا زیادہ اچھی طرح بات کر سکتے ہوں، یا زیادہ فصاحت سے بات کریں، اور میں ان کے حق میں فیصلہ دے دوں. اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ دوں کسی اور مسلمان کے حق کے حوالے سے، تو پھر
یہ آگ کا ٹکڑا، یعنی اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر یہ آگ کا ٹکڑا ہے، تو پھر وہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے. یعنی جس سے اصل حقیقت کا پتہ ہے اسے یہ بات پتہ ہونی چاہیے. تو غور طلب باتیں ہیں اس آیت میں، اس حصے میں، اس سورہ میں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پیچھے وسپرنگز کی بات کی، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. ام کلثوم بنت عقبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جو لوگوں میں صلح کر آتا ہے اچھی چیزوں کو زیادہ خوبصورت بنا کر، یعنی تھوڑی سی ایگزیجریشن کر کے، اور اچھی باتیں کہہ کر، وہ جھوٹا نہیں. یعنی جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ صلح کرانے کے لیے اس کی اجازت ہے. تو احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں پتہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف اور دوسری چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو ہم کہیں کھونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہیں اور جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم دوسروں سے امپریس ہو کے اپنا بھی مقصد زندگی کا بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 123 میں ارشاد فرماتے ہیں، لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Paradise is not obtained by your wishful thinking, nor by that of the people of the scripture. Whoever does a wrong will be recompensed for it, and he will not find besides Allah a protector or a helper. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. یعنی تمہاری آرزویں، تمنائیں، ڈیزائرز وہ سچ کو بدل نہیں سکتی. سچ کیا ہے؟ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور وہ کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حمایتی اور مددگار ہو نہیں سکے گا. تو یہ حقیقت سمجھ لو. اچھا، اس آیت میں نا شروع میں یہ جو آیا کہ نہ تمہاری خواہشات اور نہ اہل کتاب کی خواہشات، یہ جو پچھلی آیت گزری ہے 123، تو کہا جاتا ہے that the Sahaba were very hard hit by this. They got very worried. Maybe this is saying that nobody is going to get Jannah even if they desire for it. But مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ تم نیکیاں کرتے رہو، اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کا اجر دینے والا ہے. جو کہ ہمیں اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حصہ جو ہے نا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهَا، تو بہت ڈر گئے صحابہ کہ کوئی بھی برائی ہوگی تو اس کا سزا دی جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ Be steadfast and seek closeness. Everything that afflicts the Muslim, even the thorn that pierces his skin and the hardship he suffers, will be an expiation for him. مستحکم رہو اپنے دین میں اور قریب رہو، یعنی اللہ سے بھی قریب، آپس میں بھی قریب. اور مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے مسلم کو، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، اور جو بھی تکلیف وہ اٹھاتا ہے اس کے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بنتا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں جی 124 میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. But the one who does righteous deeds, whether a male or a female, provided he or she is a believer, shall enter paradise. اب بتا دیا گیا کہ جنت میں داخل میں ہونے کے لیے کرنا کیا ہوگا. And will not be harmed a speck. ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا یا ناانصافی نہیں ہوگی. And will not be wronged even as much as the speck on a date seed. جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا. تو یہ جو غلط امیدیں ہیں نا کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی اور وہ کرو گے، وہ سب نہیں ہے. بڑا سمپل فارمولا یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور یہاں پر اگین سورۃ النساء ہے،
بتایا گیا ہے کہ it doesn't matter what the gender is, faith and good deeds, that is what is going to lead you to Jannah. ٹھیک ہے نا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایمان مگر پری ریکوزٹ ہے، ایمان کی کیفیت اچھی اور اسٹرانگ ہونی چاہیے، تو پھر انسان جنت میں جا سکے گا. یہی چیز ہمیں بار بار خود کو یاد دلانی ہے، رمضان میں بھی یاد دلانی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی. Who has a better deen, that is way of life or religion, than the one who is a Muslim to Allah, does good to others and follows the faith of Ibrahim alayhi salam, the upright one, whom Allah chose to be his friend. ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو فالو کرے حنیف بن کر، اور حنیف کیا ہوتا ہے؟ فوکسڈ، اسٹریٹ پاتھ پر، ادھر ادھر نہ دیکھے، ڈسٹریکٹ نہ ہو، اللہ کا راستہ چن لیا، صراط مستقیم چن لیا، ڈسٹریکشنز آئیں بھی تو ان آبسٹیکلز کو، جیسے آبسٹیکل ریس ہوتی ہے، پار کر کے آگے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یہاں پر کہا کہ اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو اپنا خلیل. کتنی پیاری تعریف کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہاں پر بات کیا کہی گئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کوئی عام دوست نہیں ہوتا، اٹس این انٹیمیٹ فرینڈ. خا لام لام اس کا روٹ ہے، اور خلیل کا مطلب ہے وہ دوست جس کے دوست کے ہوتے ہوئے کسی اور دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے. بگیسٹ آنر. فرینڈشپ بڑا پیارا رشتہ ہے کیونکہ وہ بائی چوائس کیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے جو خونی رشتے ہیں وہ تو اللہ نے بنایا نا، ان کو توڑنے کا حکم بھی نہیں ہے. پھر ایک نکاح کا بھی رشتہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے رشتے بنتے ہیں، لیکن جو خلا کا رشتہ اور خلیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلم کی حدیث میں یہ بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا خلیل بنایا ہے. تو یہاں پر آیت 125 میں بتایا گیا ہے، یہ جو حنیفہ کا لفظ ہے اسے اگر ہم ہائی لائٹ کریں، دین مینز 100% کمٹمنٹ. ہم پارشلی مسلم نہیں ہو سکتے اور نہیں ہونا چاہیے. اور پیچھے شیطان کی بات ہو رہی تھی، تو یعنی نو پورشن فار سیٹن. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو بھی راضی کریں اور شیطان کو بھی راضی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کے بھی غلام ہوں اور آخرت کے بھی خواہش مند ہوں. یہ ضرور دعا سکھائی گئی، اور وہ بھی اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو خیر تو دنیا اور آخرت دونوں میں مانگی گئی ہے، لیکن غلامی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے عبد اللہ ہونا یا امت اللہ ہونا سب سے بڑا آنر ہے. اچھا، وجہ یہاں پر کہا گیا ہے نا، اسلم وجہہ للہ، submitting one's face for Allah. And what does that mean? Eyes, ears, brain, focus, direction. Facing someone signifies love, affection. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی، was the best example for this. وَهُوَ محسن. اب احسان دیکھیں یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر اس آیت کو بریک کریں کہ اس شخص کا دین سب سے خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، کون سا شخص اللہ کے لیے سبمٹ کیا، اس نے اپنا چہرہ، اپنی ڈائریکشن، پھر وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، محسن someone who does things beautifully, happily, wholeheartedly, goes above and beyond the call of duty, goes the extra length. ایک تو عدل کے لیول پہ کام کرنا ہے، پھر ایک احسان کے لیول پہ کام کرنا ہے. یہ وہ شخص ہے جو احسان کے لیول پہ کام کرتا ہے. اور کیونکہ اس کی سب سے اچھی مثال ابراہیم علیہ السلام ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا ہے. یہ بتائی گئی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کا دین اچھا ہے. اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا
خلیل بنایا تھا. کیونکہ قرآن میں آتا نا اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو اصل مسلمان تو پھر وہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. To Allah belongs all that is in the heavens and in the earth. Allah encompasses everything. ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. جب سب کچھ اللہ کے حوالے ہے اور سب کچھ اللہ کے احاطے میں ہے تو ہمیں خود کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ رب تعالیٰ ان سے بھی خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.